اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون درود پڑھیں محمد علیہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آیت سے بھی واضح ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس طرح انسانوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو خلق کیا، اور ان لوگوں کو جیسے تم سے پہلے بھی اس نے خلق کیا تھا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور اس سے پہلے بھی خداوند متعال نے لوگوں کو خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ عبادت چاہتا ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے لوگوں، میرے بندوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے۔ جیسے عام طور پہ ہم مثالیں دنیا کی اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں کہ اولاد کا والدین سے ایک رابطہ ہے، والدین کا اولاد سے ایک رابطہ ہے، اسی طرح عام انسان کا ایک دوسرے انسان سے رابطہ ہے، اسی طرح ایک مومن کا رشتہ داروں سے ایک رابطہ ہے۔ ان تمام رابطوں کے نام ہیں، جیسے حقوق والدین، اولاد کے حقوق والدین پر، والدین کے حقوق اولاد کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں، اس کو رابطے کا نام کیا ہے؟ حقوق۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس رشتے کا کیا نام ہے؟ صلہ رحمی۔ یعنی اگر ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اگر صلہ رحمی تعلق رکھیں، جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ تو اس کا عنوان کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں ہم ایک دوسرے سے جو ارتباط کرتے ہیں، اسلام نے اس کے عنوانات دیے ہیں۔ صلہ رحمی کا عنوان ایک آ گیا، حقوق والدین کا عنوان آ گیا، حقوق اساتید کا عنوان آ گیا۔ اسی طرح عنوانات ایک دوسرے سے جب ارتباط ہیں تو اس کے اندر عنوان موجود ہے۔ اب اسی طرح خداوند متعال کا انسان سے بھی ایک رابطہ ہے، اس رابطے کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ یعنی اگر ہمارا خدا سے اگر ارتباط ہے تو کس عنوان سے؟ عنوانات بہت سارے، عبادت ہے، یعنی اس میں ایک عنوان یہ کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا جو سب کچھ وہی ہے، خالقیت کے اعتبار سے، مالکیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، یعنی یہ تمام خداوند عالم کی صفات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے جو ہمارا ارتباط ہے، اس ارتباط کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یعنی خداوند متعال کہتا ہے تم میری عبادت کرو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ آئے گا کہ عبادت پھر کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلے شاید بیان کر چکے ہیں کہ عبادت، بس میں مختصر جملے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عبادت ہے۔ یعنی ہر کام جو ہم انجام دیں اللہ کی رضایت کے لیے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آگے، یہاں تک تو بات مکمل ہوگی کہ ہمارا جو رشتہ پروردگار عالم سے ہے وہ بہت سارے رشتوں میں ایک ہے کہ اگر ہم اللہ سے ارتباط رکھیں، اللہ سے اپنا کانٹیکٹس رکھیں
تو وہ اس عبادت کے ذریعے سے ہوگا۔ اب عبادت خود ایک وسیع موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں عبادت میں آئیں گی، لیکن آج دیکھتے ہیں جتنا ہم بیان کر سکے عبادت کے عنوان سے، جتنی بھی گفتگو آئے گی عبادت کے عنوان سے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ایک سوال کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بالکل بھیجا۔ اللہ نے دنیا میں اتنی ساری نعمتیں خلق کی، اتنی سارے موجودات خلق کیے، بالکل خلق کیے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کریں؟ ایک سوال ہے۔ ہر انسان محتاج ہے نعمت پروردگار کا، خدا کا بھی محتاج ہے، اور اس کی جو کائنات میں نعمتیں ہیں، جو چیزیں اس نے خلق کی ہیں، اس کا بھی محتاج ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، جس طرح انسان دنیا میں نعمتوں کا محتاج ہے، آخرت میں بھی نعمتوں کا محتاج ہے۔ دنیا میں بھی کتنی ساری نعمتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں کہ بعض نعمتوں تو ایسی کہ انسان نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے دیا۔ یہاں پہ اس بات کو میں واضح کر دوں، بعض دفعہ تو انسان شاید یہ کہتا ہے کہ کام میں نے کیا تو اللہ مجھے دے رہا ہے، جبکہ وہ بھی ایک طرح سے لطف پروردگاری ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ خدا نے حکم دیا تو انسان انجام دے رہا ہے، ورنہ بعض کام ایسے ہیں، جیسے دنیا کی ایک مثال دوں کہ کمانے کے لیے اگر انسان جا کے باہر کماتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے یہ 12 گھنٹے جو محنت کی ہے، یہ میرا اس کا مجھے صلہ مل رہا ہے، تنخواہ جو ماہانہ ملتی ہے، 12 گھنٹے ڈیلی میں جاتا ہوں تو یہ مجھے، یعنی اس محنت کا ایک اجر دنیا میں جو ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے۔ ویسے طاقت بھی دیکھا جائے تو اللہ نے دی اسے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے۔ اب اسی طرح اللہ کے لیے بھی شاید انسان سوچے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں تو اللہ یہ دے رہا ہے تو میری اس سے بات نہیں، انسان یہ تصور کرے یہ تو حکم خدا ہے، یہ اللہ جو مجھے دے رہا ہے یہ لطف پروردگار ہے۔ یہ انسان اس میں تصور کرے کہ یہ حکم خدا ہے جو میں عبادت دے رہا ہوں، اور یہ جو خدا دے رہا ہے اس کا احسان ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمتیں دنیا میں انسان کو حاصل کرنی ہے، آخرت کی نعمتیں بھی انسان کو دنیا، تو کیا کام کرے؟ آئیے، روایت کا جملہ ہے، حدیث قدسی ہے، خدا اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے میرے راز گو بندو، اے میرے صدیق بندو۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس دنیا میں میری عبادت کے ذریعے نعمتوں کو حاصل کرو، اور اس کی وجہ سے تم آخرت کی نعمتوں سے بھی بہرامند ہو سکتے ہو۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا؟ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں دونوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی عبادت کرے گا۔ اب یہاں سے پھر یہ الگ بحث ہے کہ عبادت، واجبات کی عبادت کون سی ہے، مستحب عبادات کون سی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن عبادت بالکل میں نے آپ کے سامنے بالکل ایک دو جملوں میں وضاحت کر دی کہ عبادت ہے کہ اللہ قربت کی نیت سے انسان کوئی بھی کام انجام دے، جو واجبات ہے اسے تو انجام دینا، اس کے علاوہ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، حتیٰ آپ کا یہ درس میں آنا، حتیٰ گھر کے کام کرنا، گھر میں خدمت کرنا، جتنے بھی کام انسان کرے پروردگار کی رضائیت کے لیے کرے گا، وہ عبادت میں شمار ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ اب آئیے یہاں پر ایک اور روایت ہے نہج البلاغہ میں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں امیر المومنین نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں عبادت سے متعلق۔ اس میں انہوں نے جس طرح بیان کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ خدا کے کام بھی بتائے۔ دیکھیں آپ کہیں گے خدا کی کیا کام ہے؟ خدا نے انسان کو خلق کیا، یہ خدا نے خلق کیا، یہ افعال خدا میں شمار ہوتا ہے۔ ایک کام خدا کے، ایک کام بندے کے، اس کی خود ایک حدیث قدسی بھی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے وہ 6 کام کون سے ہیں کہ جو خدا انجام دیتا ہے، اور وہ 6 کام کون سے جو بندہ انجام دیتا ہے۔ 6 کام کہتا خدا کہتا ہے 6 کام تم کرو، 6 کام میں کروں گا۔ یہ ایک روایت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس روایت سے مجھے وہ روایت یاد آئی۔ یہاں پر بھی یہی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو، اس خدا سے ڈرو جس نے اپنے وعظ و نصیحت سے تمہیں فائدہ پہنچایا۔ خدا نے کیا کام کیا ہے؟ تم تک نصیحتوں کو پہنچایا، تم کو فائدہ پہنچایا ہے خدا نے۔ اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں فائدہ پہنچایا، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا۔ ہم تک جو خدا نبی آئے یہ فائدہ پہنچا کیسے؟ انبیاء کے ذریعے سے، امام کے ذریعے سے، ان کے ہادی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے یہ کام خدا نے کیا۔
خدا نے ہادی بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے تاکہ تم تک فائدہ پہنچ سکے۔ یہ وعظ و نصیحت کس کے ذریعے سے آئی؟ ان افراد کے ذریعے سے آئی، اور ان افراد نے علی امین فرماتے اس خدا سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس نے تم کو فائدہ پہنچایا۔ ایک یا اللہ نے پہلا کام کیا کیا؟ آپ کو فائدہ پہنچایا۔ دوسرا کام امیر فرماتے ہیں اپنے پیغام کے ذریعے سے تمہیں وعظ و نصیحت کی اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے تم پر لطف و احسان کیا۔ دوسرا کام اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ اور اب وہ نعمتیں دیکھیں، دنیا میں ویسے نعمتیں تو سب اللہ کی ہیں۔ اب وہ نعمتیں میں ایک مثال دے دوں کہ انسان کا وجود، شاید پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، انسان کا وجود۔ پھر انسان جب دنیا میں آیا، یہ آنکھ، کان، ناک، یہ برین، یہ عقل، کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑی محنت سے لی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ آنکھیں تو بڑی 12 گھنٹے محنت کی تو خدا نے دی مجھے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو وجود خدا۔ پھر آپ قدرت کائنات کے اندر جائیں، جس سے ہم سورج، چاند، سورج، ہوا، پانی، کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خدا نے حدیث قدسی میں ایک جملہ ہے، حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے کہ میں نے کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ یعنی کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو یہ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اللہ نے دوسرا کام، خطبے کا جو ایک ٹکڑا ہے اس میں کیا فرمایا؟ اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واضح نصیحت فرمائی ایک، اور اپنی نعمتوں کے ذریعے تم پر لطف و احسان کیا۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ کام تو خدا نے کر دیا، اب بندے کو کیا کرنا ہے؟ سوال یہ آئیے امیر المومنین فرماتے ہیں بندے کو کیا کرنا ہے؟ 4 کام۔ تم بھی اس کی بندگی کرو، تم بھی اس کی بندگی اور نیاز مندی کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اس کی بندگی کریں گے، نیاز مند، ہم محتاج ہیں اس کے، اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اپنے نفسوں کو رام کرنا ہوگا۔ کیوں؟ نفس ہمارا چاہتا ہے کہ عبادت نہ ہو، نفس ہمارا چاہتا ہے بندگی نہ ہو، نفس یہ چاہتا ہے کہ خدا کی عبادت نہ ہو، نفس چاہتا ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کریں، نفس چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنے نفس کو رام کرو، یعنی اس کو کنٹرول کرو، جس سے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں نا، کنٹرول کرو اپنے نفس کو، کس کے لیے؟ اللہ کی بندگی کے لیے۔ نیاز مندی یہ تمہارا کام ہے، اس کی بندگی 1، نیاز مندی 2، اس کام کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو 3، اور 4 کام ہے اس کی فرما برداری کرو، کہ فرما برداری کرو، فرما برداری کا حق پورا حق ادا کرو۔ جیسا جیسا خدا نے کہا ہے ویسا ویسا انسان اپنی زندگی کو انجام دے۔ یہ نہیں کہ یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، یہ میں اپنی اس طرح کروں گا، میں ایسے کروں، نہیں، بلکہ خدا کا حق فرما برداری ایسے پورا، یعنی یہ دیکھیے امیر المومنین نے اس خطبے کے ایک حصے کو میں نے بیان کیا ہے کہ جس میں خداوند متعال کے کام کو بھی بیان کیا کہ خدا یہ کام کیا خدا نے، اب بندے کو کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے بندہ حق کے بندگی ادا کرے گا۔ بندگی وہی عبادت ہے۔ بندگی کیسے ہوگی؟ عبادت کے ذریعے سے ہوگی، یعنی جیسا جیسا خدا نے کہا ویسا ویسا انسان کو کرنا ہے۔ بہت آسان اور سمپل ایک جملے میں یہ آ جائے گا۔ اب آتے ہیں یہاں پر ایک اور روایت۔ اچھا، وہ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ روایت ایک سوال کے جواب میں بھی ہے، یعنی ایک سوال ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، آج بھی پوچھا جاتا ہے اور پہلے زمانے میں بھی پوچھا گیا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ضرورت عبادت۔ کوئی سوال کرتے ہیں نا لوگ آج بھی، ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ کرتے ہیں لوگ سوال۔ آپ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، آپ کلاس لیتی ہیں، مجلس پڑھتی ہیں، ہم سے تو ہوتے ہیں سوال کہ ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب، کسی نے بھی سوال امام سے نہیں کہتے، امام نے تو خود روایت کوٹ کیے کہ اگر تم سے پوچھا جائے، ہاں امام نے یہ کہا ہے، روایت میں یہ جملے ہیں، اگر کوئی یہ تم سے پوچھے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت کو کیوں فرض کیا ہے، ہاں، یعنی امام نے یہ کہہ کر، راوی بیان کرتا ہے امام علیہ السلام سے کہ امام نے کہا کہ اگر لوگ تم سے پوچھیں کہ اللہ نے عبادت کو کیوں فرض کیا ہے تو تم پھر اس کا جواب دو، اس طرح جواب دینا جو امام علیہ السلام۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب امام علیہ السلام نے جواب دیا۔ یعنی موضوع ہے ضرورت عبادت، ہم کیوں عبادت کریں؟
امام رضا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. نمبر 1 کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کیوں فرض کی گئی ہے؟ نمبر 1 تاکہ بندے اس کو بھلا نہ دیں، یعنی تاکہ بندے خدا کو بھلا نہ دیں. یعنی اگر آپ یہ فرض کریں کہ اگر ابھی نماز نہ ہو، کوئی عبادت نہ ہو، فرض کر لیں، تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ بھول جائیں گے ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمیں رزق کون دے رہا ہے، ہمیں تکلیف میں انسان آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یعنی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کو یعنی ہم اللہ کو جب یاد کرتے ہیں، یہ خود ایک بندگی کی پہلی علامت ہوگی، تاکہ اسے بھلا نہ دیں. یعنی یعنی نماز میں ہم اللہ کو یاد کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوم، دیگر تمام عبادت، یعنی انسان مسلسل اللہ کو یاد رکھے. اگر عبادت نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ انسان اللہ کو بھلا دے گا. یعنی پہلا جواب کیا ہوا؟ روایت کا پہلا نقطہ، جواب کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے عبادت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے بندے اللہ کو بھلا نہ دیں، فراموش نہ کرتے کہ ہمارا خالق بھی کوئی ہے. اب آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ ایک طرح سے اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو جب عبادت نہیں کرتے اتنا دل ان کا سخت ہو جاتا ہے، اتنا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کون خدا، کہتے ہیں کون خدا، کہاں کا خدا، کیوں ہے؟ کیوں کہ انہوں نے اس عبادت کو نہیں کیا جس کی بنا پر خدا کو یاد رکھنا چاہیے تھا، یاد نہیں رکھ پائے، اور جس کی بنا پہ کیا نقصان ہوا کہ وہ خدا کو بھول گئے. تو عبادت یعنی جو نماز، روزہ، حج، جو پروردگار عالم نے جو عبادت انسان پہ واجب قرار دی ہے، عبادت واجب قرار دی، اس کا پہلا فلسفہ، پہلا نقطہ کیا ہے کہ اللہ بندہ جو ہے وہ خدا کو بھلانا دے. 1 2 اور نہ ہی اس کے ادب کو ترک کرے، یعنی احترام. دیکھیے خدا کا احترام ہے جو روایتوں میں بھی آئے، اس کو کہ اللہ کے ساتھ انسان حسن ظن رکھے، بدگمانی نہ کرے خدا سے. ہاں بعض جگہ پر آئے گا، یعنی اللہ کا احترام ہے. اور جو وہ روایتیں بیان ہوتی ہیں کہ 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا، 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں، مختلف روایت حدیث قدسی ہے، اس میں روایت میں ایک جملہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو کہاں رکھا ہے؟ اللہ کی تعظیم میں، اللہ کے احترام میں. جیسے علم کو کہاں رکھا ہے؟ بیان کیا تھا بھیاد کر، علم کو کہاں رکھا ہے؟ نہیں، وہ روایت اس جیسی ہے، لیکن وہ چیزیں، وہ علم کو، یہ روایت بھی ہاں حدیث قدسی ہے، وہ بیان کی تھی پہلے. علم کو کہاں رکھا ہے؟ استاد کے احترام. اسی طرح ایمان کو کہاں رکھا ہے؟ اللہ کے احترام میں، یعنی اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کا احترام کرو. امام فرماتے ہیں اللہ کے ادب کو، اللہ کا جو ادب ہے اس کو ترک نہ کرو. 2 تیسری چیز، اور نہ ہی اس کے امر و نہیں کا مذاق سمجھے. یعنی امر و نہیں، جو اس نے امر و نہیں کیا ہے اس کو مذاق نہ سمجھے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جو خداوند نے متعلق امر میں معروف کا ہے کہ ان کاموں کا انجام دو اور ان کاموں کا انجام نہ دو، وہ امر معروف کے لیے کہ امر ہے، وہ امر ہے کہ نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، نیک کام انجام دو. یہ جو خدا نے امر و نہیں کہا ہے، یہ مسئلہ ہے. امر و نہیں سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے کہ خدا نے کہا ان کاموں کا انجام دو، اور کہا کہ اس کام کا انجام نہ دو. کہ اس کو مذاق نہ سمجھو، یہ مذاق نہیں ہے. اللہ نے اس 3 چیزوں کے بعد، امام رضا فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں اس روایت میں امام نے فرمائی. اللہ نے عبادت کو کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ انسان ان 3 چیزوں کو یاد رکھے، اللہ کو بھلا نہ دے، اللہ کے ادب کو ترک نہ کرے، اور تیسرا امر و نہیں کو مذاق نہ سمجھے. پھر امام نے فرمایا کیونکہ اسی میں ہی ان کی بہتری اور پائیداری ہے. اب یہی جو کام ہم نے انجام دیے ہیں، اسی کے اندر انسان کی بہتری بھی ہے اور پائیداری بھی ہے. اب اس کا رزلٹ ایک آخر میں ایک اور نتیجہ پھر امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے پھر امام نے فرمایا اگر انہیں عبادت کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ سوال ہے. اگر عبادت نہ ہوتی، جیسے میں نے فرض کے شروع میں کہا عبادت نہیں ہوتی، کیا ہوتا؟ امام فرماتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا، عبادت نہ ہوتی تو ان کی موت، ان کی مدت طولانی ہوتی، یعنی ان کی زندگی طولانی ہوتی اور دل سخت ہو جاتا. یعنی ان کی مدت تو طولانی ہوتی اور دل سو جاتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا
اگر ہم یہاں سے نتیجہ نکالیں امام رضا علیہ السلام کی روایت سے نتیجہ نکالیں کہ عبادت کا اہم ترین فائدہ کیا ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے. یعنی یہ خدا آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی بارگاہ میں جائیں, راز و نیاز کریں, تو اس کا ایڈوانٹیج کیا ملتا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے. ہم فرماتے ہیں اگر یہ ایسا نہ ہو, اگر عبادت نہ ہو, تو یہ دو نقصانات ہوں گے. انسان دل سخت ہو جائے گا. جب دل سخت ہوگا تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. دل میں سب سے مین چیز انسان کا قلب ہوتا ہے. قلب انسان کا بہت اہم ہوتا ہے, تاکہ اس قلب پہ بھی کہا جاتا ہے طہارت کے بعد آتی ہے تو کہتے ہیں قلب جو ہے انسان کا طہارت ہونا چاہیے, تاکہ اس کے اندر محبت پروردگار ہو, محبت اہل بیت ہو, جو پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں.